بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین، آج آپ کو محبت کا جو خاص وظیفہ بتاؤں گا، یہ وظیفہ 3 جلالی لفظوں کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا جلالی ہے کہ سخت سے سخت انسان کو اس وظیفے کی برکت سے توڑا جا سکتا ہے۔ وہ انسان جس نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کو رلایا ہے، آپ کو تڑپایا ہے، جب تک آپ سے رو رو کر معافی نہ مانگ لے گا، اس کے دل کو تسکین نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، اس وظیفے کی برکت سے سخت اور پتھر دل انسان کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے بڑے وظائف و عملیات پڑھے ہیں اور کسی پر اثر نہیں ہوا تو اس وظیفے سے ضرور اثر ہوگا۔ دیکھیں، جتنے بھی وظائف عملیات آپ پڑھتے ہیں، سب کے سب طاقتور ہوتے ہیں، جلالی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی انسان کی تاثیر ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس پر کوئی عمل یا وظیفہ اثر کرتا ہے تو کوئی نہیں کرتا۔ جیسے ایک مریض ہے، اسے کوئی بیماری ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، دوا کھائی، اسے فرق نہیں پڑا، وہ دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے پاس اسے فرق پڑ گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح وظائف و عملیات کی دنیا بھی ہے۔ کسی شخص پر کوئی وظیفہ یا عمل حاوی ہو جاتا ہے، اثر کر دیتا ہے، کسی پر نہیں ہوتا، کسی پر فوری اثر کر دیتا ہے، کسی پر کچھ دیر بعد اثر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہوا ہے۔ انسان کوشش کرتا رہتا ہے اور کبھی نہ کبھی انسان کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، رو رو کر دعا کرتا ہے، وظائف و عملیات پڑھتا ہے، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، وہ تیرا بندہ، تیری بندی رو رو کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں، تو اس کی دعا قبول فرما میرے مالک۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے فرشتوں، مجھے اپنے اس بندے یا بندی کا رونا بڑا پسند ہے۔ جب یہ رو رو کر مجھ سے دعا کرتا ہے یا کرتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، مجھے اس کا چہرہ بڑا پیارا لگتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا اور روئے تاکہ میں اس نظارے کو اور دیکھ سکوں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ ہرگز مت سوچا کریں کہ وظیفے عملیات کام نہیں کرتے۔ ہاں، اس صورت میں کام نہیں کرتے جب آپ کی نیت درست نہ ہو، جب آپ ٹھیک طریقے سے کر نہ رہے ہوں۔ اگر آپ نے وظیفہ ٹھیک طریقے سے پڑھا بھی ہے، اچھی نیت سے بھی پڑھا ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ یقین کامل ہے تو اس کا فائدہ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مدد مانگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دراصل عملیات اور وظائف سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو مانگتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کو پانے کی دن رات کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ضائع چلی گئی، وہ اپنے محبوب کو نہیں پا سکے، یا محبوب کے دل میں اپنے لیے ایسی طرف، ایسی محبت نہیں پیدا کر سکے جیسی محبت اور طرف ان کے دل میں ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا زیادہ فائدہ ہوگا۔ 3 لفظ کا یہ وظیفہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا سخت دل، پتھر دل انسان جسے کوئی نہیں توڑ سکتا، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ اتنا جلالی لفظ کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں اس وظیفے کو ہرگز مت پڑھیں، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، کپڑوں پر عطر لگا لیں، پرفیوم لگا لیں، خوشبو کپڑوں سے آنی چاہیے، اور یہ وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صرف آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ لینا ہے۔ میں اکثر دل پر ہاتھ رکھنے کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ خواتین اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ جو دل ہے وہ چھاتی سے نیچے ہوتا ہے،
اسی لیے بہتر ہے کہ آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیا کریں کہ دل کس جگہ پر ہوتا ہے، پھر آپ نے دل کی سمت پر بالکل اپنا ہاتھ رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے آپ نے اس شخص کا تصور کرتے ہوئے اور اپنا منہ اپنے دل کی طرف کیے ہوئے، یعنی نیچے کی جانب دل کی طرف کیے ہوئے، آپ نے 41 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی، یہ 3 الفاظ جلالی الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ 2 لفظ ہیں اور جلالی قسم کے ہیں، اس کے جلال کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنے جلالی لفظ ہیں۔ یا اللہ قوینی وقلبی، یہ 3 لفظ 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ نے پڑھنے ہیں اور آپ نے اپنے دل کی سمت پر ہی پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم اپنے محبوب کا نام لینا ہے، عاجزی سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لے کر پھر آپ نے آخر پر بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور اپنے دل پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ ادھر آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا، ادھر وہ شخص آپ کی محبت میں تڑپ جائے گا اور ایسا تڑپے گا کہ اس کی طرف پورا زمانہ دیکھے گا۔ وہ جتنا بھی رنگینیوں میں خوش ہو، وہ جتنا بھی حسین محفلوں میں خوش ہو، انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت کی ایسی تڑپ پیدا ہوگی، ایسی آگ بھڑکے گی کہ جو بجھ نہیں سکے گی۔ اس نے اگر آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ کو فون کر کے سب سے پہلے تو رو رو کر آپ سے معافی مانگے گا، اگر آپ سے محبت نہیں کرتا تو خود آپ کا نمبر تلاش کرے گا، خود آپ سے رابطہ کرے گا، آپ سے بات کرے گا اور اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ شادی شدہ خواتین جن کے شوہر ان سے ناراض ہیں اور وہ اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، شوہر لینے نہیں آ رہا، کسی وجہ سے نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ ان کے شوہر انہیں لینے خود آئیں گے اور انشاءاللہ ان دونوں میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو پسند کی محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شادی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیں گے اور وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے رشتے میں جڑ جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، کسی بھی اچھے نیک مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ 7 دن لگاتار پڑھتے ہیں تو اس کا اثر انشاءاللہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا۔ 7 دن لگاتار پڑھنے سے انشاءاللہ یہ ایک چلے کی شکل اختیار کر لے گا اور یہ چلہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حفاظت کرتا رہے گا ہر قسم کے شیاطینی شر سے، ہر قسم کی بد اخلاقی بد مزاجی سے۔ تو آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں اور کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی عمل کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگا کریں۔ دعا کے اول پر بھی درود ابراہیم پڑھا کریں اور آخر پر بھی پڑھا کریں، اور سب سے پہلے دعا کا جو میں کہتا ہوں کہ اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، پھر آپ اپنی دعائیں مانگا کریں، جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیا کریں۔ اللہ غفور الرحیم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو کہ انسان کو کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں اور پھر انسان ان سے نکلنے کے لیے بے انتہا دعائیں کرتا ہے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم دعائیں نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو زیادہ دعائیں کیا کرے تاکہ انسان کو مشکلات میں زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔